آپ مجھے یہ بتائیں کہ افسانہ کیا ہوتا ہے؟ آج ہم افسانے کے حوالے سے بات کریں گے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شہروز علی۔ شہروز علی۔ بیٹا آپ یہ بتائیں افسانہ کیا ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں افسانہ کیا ہوتا ہے؟ افسانہ سر کسی بھی کہانی کو کہتے ہیں۔ کسی بھی کہانی کو افسانہ کہہ سکتے ہیں؟ یس سر۔ اچھا آپ بتائیں، کھڑے ہوں، افسانہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی کہانی یا ناول کو افسانہ۔ کسی بھی کہانی یا ناول کو افسانہ کہتے ہیں۔ اچھا ہاں جی، کیا نام ہے آپ کا؟ حسنین۔ حسنین۔ افسانہ کیا ہوتا ہے؟ کہانی کہتے ہم؟ ہیں۔ کہانی کہانی کون سی کہانی؟ جو حقیقی نہ ہو، جو حقیقت پر نہ ہو۔ جو حقیقت پر نہ ہو اسے افسانہ کہتے ہیں۔ ایسی کہانی جو حقیقت پر نہ ہو۔ لاجک تو شاندار ہے آپ کی، واہ۔ ہاں جی، کیا نام ہے؟ سر محمد امان۔ افسانہ کیا ہوتا ہے؟ افسانہ سر مصنف کی آپ دیتی ہے۔ بیٹا بات ہو رہی ہے، خاموش ہو جائے۔ کیا ہوتا ہے افسانہ؟ سر مصنف کی آپ دیتی ہے۔ مصنف کی آپ دیتی ہے۔ مصنف کی آپ بیتی کو افسانہ کہا جاتا ہے۔ گڈ۔ ہاں جی، کیا نام ہے؟ فضان۔ افسانہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی کہانی جو سچ یا حقیقت پر مبنی ہو۔ جو سچ یا حقیقت پر مبنی ہو۔ سچی حقیقت پر مبنی ہو۔ ہاں جی، افسانہ کیا ہوتا ہے؟ جی، سچی کہانی یا سچی کہانی سچی کہانی وغیرہ۔ یا حقیقت؟ اچھا، ایسا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کلاس میں سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اکثر طلبہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپ لوگ یہاں پڑھنے آتے ہیں تو آپ کی توجہ تعلیم پر ہونی چاہیے، یا آپ کو ایک پروفیسر پڑھا رہا ہے، آپ پوری اپنی توجہ سے کان لگا کر دھیان لگا کر اس کی بات کو سمجھیں، اور سمجھنے سے پہلے سنیں، سننے کے بعد سمجھ کا عمل شروع ہوتا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں افسانے کی۔ افسانہ جو ہے وہ انگریزی میں اسے شارٹ سٹوری بھی کہا جاتا ہے، اردو میں اسے مختصر کہانی کہتے ہیں۔ اور کہانی جو ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل جب درپیش ہوتے ہیں، کوئی کہانی کار، کہانی لکھنے والا یا افسانہ نگار ان مسائل کو دیکھتا ہے، ان کا تجزیہ کرتا ہے، انہیں اپنے دل کی کھڑکی سے محسوس کرتا ہے، دیکھتا ہے، جھانکتا ہے، اور کسی ایسے نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اسے اس کہانی کے انجام کے طور پر اس کہانی کے آخر میں وہ بیان کرتا ہے، اور وہی ایک اخلاقی نتیجہ، سبق ہمیں ایک میسج کے طور پر ملتا ہے، پیغام کے طور پر عطا ہوتا ہے کہ ہمیں عملی زندگی میں اپنی سانسوں کو، اپنے آنے والے رستوں کو، اپنی آنکھوں کو کس طرح سے طے کرنا ہے کہ ہم ایک بہتر زندگی کی طرف مراجعت کر سکیں، سفر آغاز کر سکیں۔ تو کوئی بھی کہانی ہمارے معاشرے کی کہانی ہوتی ہے، انسانوں کی کہانی ہوتی ہے، اس میں جانور کی کہانی بھی ہو سکتی ہے، اس میں غیر جو مرئی چیزیں ہیں ان کی بھی کہانی ہو سکتی ہے، جنوں بوتوں کی بھی کہانیاں ہو سکتی ہیں، بچوں کی کہانیوں میں ایسے عناصر جو جامد ہیں جیسے درخت ہیں ان کو بھی ہم تمثیلی انداز میں بیان کر سکتے ہیں، اپنی زبان دے کر، اپنے احساسات دے کر۔ تو یہ مختلف کہانیوں کی اقسام ہیں۔ اب آتے ہیں اس میں کہانی میں ہوتا کیا ہے۔ کہانی کے اندر ایک پلاٹ ہوتا ہے، کردار ہوتے ہیں، اس میں شروع ہوتا ہے، مڈ ہوتا ہے، درمیان، وسط اور اختتام ہوتا ہے، اور آخر میں بعض کہانیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بعض غیر منتج ہوتی ہیں، ان کا جو فیصلہ ہے قاری پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ پڑھنے والا کیا محسوس کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب یہ جو افسانہ ہے، شارٹ سٹوری، اس کا تعلق ہمارے
معاشرے سے, ہمارے سماج سے ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں بہت سارے المیے جنم لیتے ہیں, مسائل جنم لیتے ہیں, بہت سارے دکھ درپیش ہوتے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ, مختلف کرداروں کے ساتھ. دراصل وہی اس کہانی کے حقیقی کردار ہوتے ہیں جو کہانی لکھی جا رہی ہوتی ہے. رائٹر جو کہانی تخلیق کر رہا ہوتا ہے, لکھ رہا ہوتا ہے. تو افسانہ کم سے کم آدھے گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے تک آپ مسلسل اسے پڑھیں تو ختم ہو جاتا ہے. اس سے زیادہ طویل افسانہ نہیں ہو سکتا. اگر اس سے زیادہ طویل ہوگا وہ چھوٹا ناول بن جائے گا, ناولٹ بن جائے گا. جیسے ابتدائی دور میں مولانا نذیر احمد نے ناولٹ تحریر کیے تھے. اب ناول ایک الگ بات ہے. کچھ بچے کہہ رہے تھے افسانہ یا ناول, ناول ایک الگ فن ہے. ناول نگار ناول لکھتا ہے, اس میں بہت سارے ضمنی قصے چلتے ہیں. ایک قصہ, دوسرا قصہ, تیسرا قصہ, چوتھا قصہ, اور زمانی حالت بھی تبدیل ہوتی جاتی ہے کرداروں کے ساتھ ساتھ. مسائل و معاملات بھی بدلتے چلے جاتے ہیں. جبکہ افسانے کے اندر ایک ہی دور کو دکھایا جاتا ہے, ایک ہی زمانے کو دکھایا جاتا ہے, اور اسی ایک زمانے کے اندر شروع کا آخر کوئی ایک زندگی کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے. جہاں مسئلہ بیان ہو اسے ایشو بیس کہانی کہا جاتا ہے, یعنی کسی مسئلے پر کہانی لکھی گئی ہے. اور مسئلے سے ہٹ کر جب کوئی کہانی لکھ رہا ہوتا ہے وہ ایک سادہ پلاٹ پر مشتمل کہانی ہوتی ہے. تو یہاں آپ کا جو نصاب ہے فرسٹ ایئر کا, اس میں مختصر طور پر ان باتوں کے حوالے سے جاننے کی ضرورت کم ہوتی ہے. لیکن جب تک ہم اساتذہ آپ کو یہ باتیں نہیں پڑھاتے, نہیں سمجھاتے, میرا خیال ہے کہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ افسانہ ہوتا کیا ہے. اسی لیے میں پہلے سوال کرتا ہوں, اس کے بعد سوال کی تہ تک آپ کو پہنچانے کے لیے جواب کی طرف لے جاتا ہوں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو سوال میں نے کیا ہے اس کا جواب کیا ہے. تو آج آپ کو پتہ چل گیا کہ افسانہ کیا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا. اور آگے ہم جب افسانہ پڑھیں گے تو آپ کو بہتر طور پر سمجھ آئے گا کہ افسانہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جیسے یہاں اوور کوٹ کی ہم بات کریں گے, غلام عباس اس کے لکھنے والے ہیں. تو اوور کوٹ میں جس معاملے کی یہاں نشاندہی کی گئی ہے وہ ہمارے سماج میں اس غریب طبقے کا المیہ ہے, غربت کا شکار ہے. جو طبقہ غربت کے شکار طبقے میں جب کوئی نوجوان بہت سارے خواب لے کر جوان ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, کس طرح سے اس کے سامنے خواب بھی ہوتے ہیں, زندگی کی چکا چوند بھی ہوتی ہے. ایک بڑی فیملی, بڑے گھر کا فرد ہونا یا ہوتا ہوا وہ خود کو دکھانا بھی چاہتا ہے. صاف ظاہر ہے اس سے ہٹ کے دکھائے گا تو وہ مغلوب رہے گا, نفسیاتی طور پہ پریشرائز رہے گا معاشرے میں کہ وہ غریب ہے, یا وہ احساس محرومی کا شکار ہو جائے گا. مشکلات اسے گھیر لیں گی اور اس کی جو پرسنالٹی بوسٹ اپ ہو رہی ہے, بن رہی ہے, شخصیت خراب ہو جائے گی. یہاں شخصیت کی اسی خرابی کو کور کرنے کے لیے ایک نوجوان جو کچھ کرتا ہے, ایلیٹ کلاس کا نوجوان بننے کی پوری صلاحیت اس کے اندر موجود ہے, اور وہ بنا ہوا ہوتا ہے, وہ بہترین زندگی گزار رہا ہوتا ہے. شرٹ اس نے پہنی ہوئی ہے, اندر بنیاد گلی ہوئی ہے, اس نے نکٹائی اس طرح سے لگائی ہوئی ہے کہ پتہ نہ چلے کہ شرٹ کے کالر خراب ہیں. اس نے پینٹ کی جو بیلٹ ہے وہ نہیں باندھی ہوئی, لیکن اس کے اوور کوٹ نے اس کو کور کیا ہوا ہے. اوور کوٹ ہو کے لنڈے کا ہے, لیکن اس کے اوپر جو بٹن لگے ہیں اس کی جس طرح سے اسے استری کیا گیا ہے وہ بالکل نیا لگتا ہے, اور اس کی پرسنالٹی کو, شخصیت کو بڑا دیدہ زیب بنائے ہوئے ہیں. اس کے ہاتھ میں بیت کی ایک چھڑی بھی ہے, سر پہ فیلڈ ہیٹ بھی اس نے رکھا ہوا ہے, اور وہ بڑا شاندار لگ رہا ہے چلتے ہوئے. اس کی جیب میں گرامو فون کے مختلف ریکارڈز کی لسٹ بھی موجود ہے. وہ مختلف دکانوں پہ ونڈو شاپنگ کے لیے بھی جاتا ہے تاکہ یہ دکھا سکے کہ میں ایک بڑی فیملی کا آدمی ہوں اور میں قالین اور بہت ساری چیزیں خریدنا چاہتا ہوں. اور اس کی چال سے لگتا ہے کہ وہ سگریٹ بھی بڑے اسٹائل سے پیتا ہے, حالانکہ وہ
टोटे तो उसने उठाए हुए हैं, कहीं से लिए हुए हैं। वो बिल्ली को भी बड़े अंदाज से ऐसे प्योर लिटिल सोल हाथ फेरता है और बड़ी नफासत के साथ वो ब्रिटिश इंग्लिश बोलता है, और उसे नहीं पता होता कि उसकी मौत तो उसके सर पर खड़ी है, और वो मौत ही मुनकशिफ करती है, इंकशाफ करती है उसकी प्रैक्टिकल जो लाइफ है, उसके अंदर का जो इंसान है, जो गरीब है, जो मुश्किलात का शिकार है, जहाँ बहुत सारे ख्वाब पड़े हुए हैं, उनको मुनकशिफ क्या करता है? ट्राली का हादसा। जब तेज़ रफ्तारी से चेरिंग क्रास से एक ट्राली मुड़ती है और उसको नीचे दे देती है, तो फिर इंकशाफ होता है डेड बॉडी उसकी। जब एक नर्स, 2 नर्सें उसको जब देखती हैं, चेकअप उसका करती है, तो पता चलता है कि उसने क्या क्या पहना हुआ है, ताकि उसके जो मोज़े हैं, एक जुराब और है, दूसरी जुराब किसी और रंग की है, लेकिन वो भी छुपी हुई है पेंट के अंदर, और सिरे से उसने अंडरवेयर पहना हुआ ही नहीं। तो हमारे मुआशरे का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि बज़ाहिर हमारा मुआशरा, इसमें बहुत सारे लोग जिस तरह से हमें दिखाई देते हैं, गरीब लोग जिस तरह से अपने आप को शो करते हैं, उनके अंदर का जो इंसान है मिडिल क्लास, वो बहुत मसाइल का शिकार होता है, लेकिन उन मसाइल को उन्होंने छुपाया हुआ होता है। जैसे ओवरकोट ने उसकी शख्सियत को छुपाया हुआ है, ऐसे बहुत सारे रख रखाव, बहुत सारे आदाब ऐसे हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, जो हमारे अंदर के बहुत सारे मसले मसाइल को छुपाए हुए होते हैं, और हम अपने आप को बड़ा अच्छा दीदा ज़ेब किसी बेहतर फैमिली का, एक बड़ी फैमिली का बंदा बनाकर लोगों के सामने रखते हैं, पेश करते हैं। और ये एक दुख देने वाली कहानी है कि ये जो मसला है, इसे मुआशी तौर पर हल किया जा सकता है। हमारे यहाँ ज़कात का भी निज़ाम है, हमारे यहाँ बहुत सारी NGOs भी हैं, हमारे यहाँ गवर्नमेंट के यहाँ भी बहुत सारे पैसे हैं, बैतुल माल का निज़ाम भी है। हम बैलेंस कर सकते हैं समाज के बहुत सारे ऐसे नौजवानों के मसाइल को, लेकिन ऐसा अमलन किया नहीं जा सका। ये एक दुख है, ऐसा अमलन किया नहीं जा रहा, ये एक अलमिया है। ऐसा होना चाहिए, ये भी एक अलमिया है कि ऐसा नहीं किया जा रहा। तो ये सारी कहानी है। अफसाने की बात हुई, उसके बाद ओवरकोट की बात हुई, गुलाम अब्बास के अफसाने की, उस पर मैंने आपको ब्रीफिंग दी, थोड़ा सा आपको मैं आपका ध्यान इधर लेकर आया ताकि आपको समझ आए कि किसी अफसाने की हेयत क्या होती है, टेक्निक क्या होती है, अफसाना होता क्या है, किस तरह लिखा जाता है, और ये एक अफसाना, इसके अंदर की कहानी क्या है। तो ये आप तक ये सारी चीज़ें पहुँची हैं कि मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उनकी तकलीफ़ क्या होती है, और मिडिल क्लास लोगों के जो ख्वाब होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये आप तक मैंने पहुँचाया आज का ये लेक्चर। इंशाअल्लाह नेक्स्ट आगे जो भी कोई नया मौजू होगा, कोई और सिंफ आएगी, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, डॉक्टर अशरफ जावेद मलिक, बहुत